معجزہ قرآن ہے جو آج انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، یار ایسی پاکیزہ تعلیمات، ایسا قانون، وراثت کا ایسا نظام، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ان کا پورا ایک حقوق کی ایک تفصیل، پھر عبادت کا نظام، یہ جو سسٹم اسلام نے دیا ہے نا، جو پوری دنیا کے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نظام نہیں ہے، یہ سسٹم ہی ایک ایسے نبی کے ہاتھ پر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل نہیں، یہ سسٹم کا پیش کرنا ہی سینکڑوں دلائل کے مترادف ہے۔ جس میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا وہ کہے گا کہ یہ جھوٹے نبی کا کام نہیں ہو سکتا۔ جھوٹی چیزیں اتنا عرصہ تھوڑی چلتی ہیں۔ ایک ایک قانون اسلام کا اٹھا کے دیکھو آپ، ایک ایک قانون، طہارت کا نظام دیکھ لو، وراثت کا نظام دیکھ لو، خرید و فروخت کا نظام دیکھ لو، ہر چیز میں اسلام نے آلٹرنیٹ پیش کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عدالت سے خلا لے لیا، مفتیوں سے بھی پوچھو، کیا مطلب؟ نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ملک کا ہے، ایک طریقہ کس کا ہے؟ اسلام کا۔ اس کے آلٹرنیٹ پیش کیا نا اسلام نے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ زندگی گزارنے میں ایک طریقہ یورپ کا ہے، ایک مغرب کا ہے، ایک ہندوؤں کا ہے، ایک عیسائیوں کا ہے، اور ایک کیا ہے؟ اسلام کا۔ ان کے ہاں آپ کو ہر چیز میں رہنمائی نہیں ملے گی، اسلام میں آپ کو ہر چیز میں رہنمائی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ مفتی صرف مسلمانوں کے ہاں ہوتے ہیں، ہندوؤں میں مفتی، عیسائیوں میں مفتی، یہودیوں میں مفتی ان کے ہاں لائر ہوتے ہیں۔ لائر کسے کہتے ہیں؟ کہ چند لوگوں نے بیٹھ کے جو قانون بنایا اس قانون کو جاننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لائر۔ مذہب کے قانون بتانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے مذہب کے پاس۔ ہندوؤں میں مفتی کرے گا کیا؟ وہ گائیڈ ہی نہیں کر سکتا دو چار چیزوں کے علاوہ۔ عیسائیوں میں کیا کرے گا؟ وہاں روحانی ہوتے ہیں ان کے، دم درود والے، جن چڑیل بھوت اتارنے والے، پھر آشیرواد لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مفتی نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جو روحانی علاج والا ہوتا ہے وہ تو مفتی ویسے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آج بہت سے مفتی روحانی علاج کر رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ہیں روحانی علاج کرتے ہیں، وہ مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ روحانی علاج تو غیر مسلموں میں ہوتا ہے۔ ان کو یہ جو جس طرح کے وہ شعبدے دکھاتے ہیں نا، کیونکہ ان کے یہاں مفتی اب لوگوں کو اپنی طرف گھیرنے کے لیے ان کے پاس نالج تو ہے نہیں نا، کیا گائیڈ کریں گے لوگوں کو وہ بیٹھ کے بیچارے، تو پبلک آئے گی کیسے ان کے در پہ؟ تو کچھ روحانی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت اور اس ٹائپ کی چیزوں سے مجمع انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کے اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دیکھو، باتوں کی حفاظت کیسے ہوئی ہے۔ میں اکثر ایک حدیث لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ ہم جب نبی کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی حجت ہے نا لوگوں پر۔ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو اللہ کہتا ہے پھر یہ کس کو ناراض کر رہے ہو؟ مجھے، کیونکہ یہ میرا حکم ہے، یہ ان کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے ذمے تھا کہ ان کی تعلیمات کی حفاظت بہت خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی، کیا خیال ہے بھائی؟ نبی بھی نہیں آئے گا۔ جب نبی بھی نہیں آئے گا ان کے بعد کوئی، اور یہی آخری نبی ہیں، ساری دنیا نے انہی کو فالو کرنا ہے، تو بھائی ان کی اور اس زمانے میں کیسٹیں بھی نہیں تھیں، ویڈیوز بھی نہیں تھیں، کیا آپ کی پوری صورت ویڈیو کی شکل میں محفوظ کر لی جاتی آپ کی پوری سیرت؟ تو پھر اے اللہ کوئی ایسا خاندانی طریقہ ہونا چاہیے ان کی باتوں کی حفاظت کا کہ کوئی غیر مسلم جب اسلام میں آئے تو وہ جب پیغمبر کے احکامات سنے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مولانا لوگوں نے اپنی طرف سے ان کی طرف نسبت کر دی ہے۔ اور پتہ کیسے چلے گا یہ والے مولانا صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ والے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ایک مولانا کہہ رہے ہیں نبی نے یہ فرمایا، دوسرے والے کہہ رہے ہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا، تو ہمارے پاس کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ایسا خاندانی طریقے سے حفاظت کی گئی ہے کہ آپ 1400 سال پہلے کی کسی شخصیت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک لفظ کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ہی کہا ہے،
مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ محفوظ کیے گئے ہیں جن کا ہماری شریعت سے تعلق ہے ان کے بارے میں پورا پورا تبصرہ آپ تسلی کے ساتھ دلائل کے ساتھ کر سکتے ہو. اکثر میں اس موقع پہ ایک حدیث سناتا ہوں. امام ترمذی نے صرف اتنی سی بات نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانتوں کے درمیان میں گیپ تھا, حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق بولو نہیں. لیکن بھائی یہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے سفیر. اگر گیپ نہیں تھا اور امام ترمذی کہہ دیں تھا تو یہ جھوٹ کس پر باندھا جا رہا ہے؟ نبی پر. اگر تھا اور کہہ دیں کہ نہیں تھا تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس اتنی سی بات کی حفاظت امام ترمذی پوری سند لے کر آ رہے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن, کہہ رہے ہیں مجھ سے بیان کی عبداللہ ابن عبد الرحمن. حدثنا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری, وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کی عبد العزیز ابن ابی ثابت جو زہری ہیں انہوں نے, وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا عبد اللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ, ابراہیم نے اسماعیل نے بیان کیا جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. قال حدثنا موسیٰ ابن عقبہ, میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بیان کیا. قال حدثنی قریب, وہ کہتے ہیں مجھ سے قریب نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلط. ایک ایک چیز کی سند چل رہی ہے بھائی. اور پھر ان تمام راویوں کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہو گوگل پہ لکھ لو, آ جائے گا. گوگل پہ کہاں سے آیا بھائی؟ اس دور میں تو گوگل نہیں تھا. کتابوں میں محدثین نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ گوگل پہ ایک کتاب کا حوالہ نہیں درجنوں کتابوں کا حوالہ آئے گا کہ امام ترمذی جس عبداللہ بن عبد الرحمن سے نقل کر رہے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے, کن علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا, ان کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں کا تبصرہ کیا ہے. پھر وہ جو ابراہیم ابن منذر سے بیان کر رہے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے, ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بعض دفعہ آپ بیان کرتے ہو کہ میرے پردادا نے بتایا, حالانکہ پردادا اور آپ کی ملاقات کا تصور بھی جب آپ پیدا ہوئے تھے, جب آپ کے ابا اماں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, جب آپ کے پردادا کا انتقال ہو گیا تھا. محدثین میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, دونوں کا زمانہ کیا ہے؟ قریب, ملاقات ممکن ہے ان کی. تو یہ بحث ہوتی ہے. تو اتنی باتوں کی حفاظت یہ صرف کس کی ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیرت ایسی بے داغ کہ غیر مسلم بھی, جو آپ غیر مسلموں کے اعتراضات پڑھیں نا جو نبی پر کیے ہیں, سوچتے سوچتے انسان کہتا ہے کہ ان معترضین کو کوئی بھی نبی کی شخصیت پر اعتراض کرنے کا ملا نہیں ہے. ابھی ایک ہندو کا